کرنے سے کیا اس امام کی امامت خطرے میں پڑ جائے گی؟ فتنے نہ پیدا کرو میرے بھائی، اپنے علماء کی عزت کرو، ان کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی برائی نہ کیا کرو۔ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ جب ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھو ہم زہریلا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی اس کا گناہ اور زیادہ پڑے گا، کیونکہ آپ ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، علماء کا مقام دو، علماء کی قدر کرو۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے میرے بھائیو، سود کھانا اور بیاج کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال جس طریقے سے بھی کھایا جا رہا ہے، یتیم کا مال کھانے والے کان کھول کر کے سن لیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم بیچارہ بے سہارا ہوتا ہے، یتیم ہو سکے تو یتیم کی مدد کر دو، ہو سکے تو یتیم کو سہارا دے دو، یتیم کا مال ہڑپنے کی کوشش مت کرو۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجے یتیم ہیں، جس چچا کو قرآن کی آیت کبھی نہیں یاد آئی، شریعت کبھی یاد نہیں آئی، بھائی مر گیا، شریعت یاد آ گئی۔ بھتیجے سے بولا بے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب دادا کی پراپرٹی میں تیرا کوئی حصہ نہیں بنتا، چچا لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا بھائی زندہ ہوتا تو آج ان یتیم بچوں کا حق مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر آج بھائی مر گیا ہے اور شریعت کا اگر یہ قانون ہے کہ بھائیوں کے رہتے ہوئے بھتیجے حصے دار نہیں بنتے، تو ایسے موقع پر چچا لوگوں کی انسانیت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائی؟ اگر اس چچا کے اندر ذرہ برابر انسانیت ہے، وہ اپنے باپ سے جا کے گئے ٹھیک ہے شریعت میں حق نہیں بنتا ہے، مگر جتنا حق ہمیں مل رہا ہے اتنا ہی ہمارے ان بھتیجوں کو بھی آپ دیجئے، تاکہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ۔ اور دادا کو بھی چاہیے، دادا کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے، وہ اپنی پراپرٹی کا 1/3 حصہ اپنے ان یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، وہ کر کے جائے تاکہ ان یتیموں کا حق نہ مارا جائے۔ میرے بھائی کسی یتیم کا کبھی حق مت مارنا۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ظلم شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ لی۔ ایک بالشت سمجھتے ہیں؟ یہ ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے اس کو ایک بالشت بولتے ہیں۔ ایک بالشت یعنی ایک بالشت کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے آدھا فٹ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آدھا فٹ بھی اگر کسی کی زمین آپ نے ناجائز ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے۔ یا بھائی بہن کا پورا حصہ ڈکار لیتا ہے، بہن کو ماں کا زیور تو ملتا ہے، مگر باپ کی زمین اور جائیداد میں سے بھائی لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب تمہارا نہیں بنتا، تم کو نہیں دیں گے۔ اگر بہن مانگ لے تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر تجھے ہم حصہ دیں گے ہم ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کریں گے۔ بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہم آج کہتے ہیں نا کہ عدالت میں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کامن سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، پہلے مسلم پرسنل لا پر خود تو عمل کریں۔ مسلم پرسنل لا یہ کہتا ہے کہ باپ اگر مر گیا ہے اور 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے اور 2 بہنیں اور 1 بھائی کو چھوڑ کے گیا ہے تو 50,000 بھائی کو ملے گا اور 25,000 دونوں بہن کو ملے گا۔ لیکن یہاں تو پورا 1 لاکھ بھائی ڈکار جاتا، بہن کو 1 پیسہ نہیں دیتا۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ نے کسی کی وراثت ہڑپ لی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگوں کی وراثت سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ کلا، کر لو، ایسا کرنے والے کر لو، ایک دن ایسا آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تم کو انصاف دینا پڑے گا، تم کو حساب دینا پڑے گا۔ کبیرہ گناہوں میں گناہ اور ہے میرے بھائی، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات،
کسی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا، زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، اور کسی پاک دامن عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگانا بھی بہت بڑا پاپ ہے۔ اگر کسی کے اوپر آپ نے جھوٹی تہمت لگائی ہے اور اس تہمت کو ثابت نہیں کر پائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اگر کسی بے گناہ عورت پر تم نے زنا کی تہمت لگائی ہے اور 4 گواہ نہیں ہے تمہارے پاس تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگانا۔ اور آگے بڑھیے، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے دان دینا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، دکھاوے کے لیے قرآن پڑھنا، ریاکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے جہنم ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ترکتہ وعملہ، میں اس کے عمل کا ثواب نہیں دیتا، میں چھوڑ دیتا ہوں، جا تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے جا کے اس سے ثواب دے۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں و بہنوں، 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عورت کا بے پردگی کرنا، عورت کا بیہودہ کپڑے پہن کر کے نکلنا، عورت کا ایسے کپڑے پہن کر کے گھر کے باہر نکلنا جس سے اس کے شریر کا انگ نظر آتا ہو، اس کا بدن نظر آتا ہو، اپنے جسم کا پردرشن کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ ابھی منور صاحب آئے، آسام کے حالات بیان کر رہے تھے، میں اتر پردیش سے آیا ہوں، ہمارے یہاں کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ حکومتیں اور کرسیاں، یہ ان کا نشہ بھی بڑا گہرا ہوتا ہے میرے بھائی، مگر راحت اندوری کا بڑا مشہور شعر ہے، جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسیاں، یہ عہدے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا حکومت چھین لیتا ہے۔ اللہ کا قانون یہی رہا ہے، زمین پر ظالم کو اللہ تعالیٰ نے پھلنے پھولنے نہیں دیا ہے، اللہ نے کفر کی حکومت کو چلنے دیا ہے، شرک کی حکومت کو چلنے دیا ہے، مگر ظلم کی حکومت کو چلنے نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے، ظلم کریں گے، اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ایک لفظ میں اللہ کے نبی نے سارے فیشن کو بیان کر دیا۔ آج مسلمان باپ ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اور جوان بیٹی کو لے کر کے شادی میں جا رہا ہے، اور بیٹی نے ساڑی پہنی ہے، اور ساڑی ایسی پہنی ہے کہ اس کی پیٹھ بھی نظر آ رہی ہے، اس کی آستین بھی نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے شریر کا انگ انگ نظر آ رہا ہے، اس کا پورا بدن نظر آ رہا ہے، اپنے پورے حسن کی وہ نمائش کر کے جا رہی ہے۔ جو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورت اپنی زینت کو تو ظاہر نہیں کر سکتی ہے کسی غیر مرد کے سامنے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورت گھر میں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، سسر کے سامنے، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اس رشتہ دار کے سامنے بھی عورت جب جائے تو اپنے دوپٹے کو ہمیشہ اپنے گریبان
ایمان پر رکھے، اپنے دوپٹے کا خیال رکھے، دوپٹہ جہاں تہاں پھینک کر کے نہ چلی جائے، اس کا دوپٹہ اس کے سینے پر ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اے مسلمان عورت، تو جب پائل پہنے ہو تو گھر میں اپنے پائل پہن کر کے اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کر، تیرے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں کے کان تک نہیں جانی چاہیے۔ جو اسلام اتنا سخت ہے وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ کشن گنج کی لڑکی، پورنیا کی لڑکی، ارریا کی لڑکی انسٹاگرام پر آئی ڈی بنائے اور اپنے فوٹوز ڈالے، اپنے نئے نئے کپڑوں کا، اپنے گہنوں کا پرچار کرے، شادی میں تیار ہو کے جائے، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگائے اور اپنے فوٹوز ڈال کر کے دنیا میں اپنے حسن کی نمائش کرے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑا پہن کر کے بھی ایسی عورتیں ننگی ہوں گی، ان کا شریر نظر آئے گا، کپڑا ایسا ہوگا۔ اور ممیلات مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی ہوں گی، اور جب وہ چلے گی تو ان کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ حیا والی عورت ہے، یہ شرمیلی عورت ہے، اور اس کی چال بتا دیتی ہے یہ بے حیا عورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی چال بھی بے حیا اور فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی۔ اور آگے آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا ہیئر اسٹائل، اس کے بالوں کا اسٹائل کیسا ہوگا؟ جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس کے بال کا جوڑا ایسا بنا ہوگا۔ آج کل تو فیشن کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ بیوٹی پارلر میں کالی کلوٹی عورت جاتی ہے اور اندر سے بالکل بالی ووڈ کی ہیروئن بن کے نکلتی ہے۔ وہ آئی برو کو سیٹ کروا رہی ہے، اپنے ہونٹوں میں انجیکشن دے کر کے ہونٹوں کو موٹا کر رہی ہے، اور اتنا میک اپ ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ یاد رکھو میری بہنوں، یاد رکھو میری ماؤں، میک اپ کے نام پر کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کی فطرت کو بدل دے، جو اللہ کی تخلیق کو بدل دے، حرام ہے۔ جو نیچرل بیوٹی ہے، جو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ ایسی عورتیں جو اپنے ہیئر اسٹائل کو اونٹ کے کوہان کی طرح بنائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں پا سکتی۔ اسی طریقے سے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باپ کو برا بھلا کہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اپنے باپ کو کون برا بھلا کہتا ہے؟ کہا جب تم کسی کے باپ کو برا بھلا کہتے ہو، کسی کو ماں کی گالی دیتے ہو، کسی کے باپ کو برا بھلا کہتے ہو، اور جواب میں وہ تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو انڈائریکٹ تم اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ آج کل یہ بھی بڑا چلتا ہے، دوست لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں، پھر وہ اس کو ماں کی گالی دیتا ہے۔ خبردار، حرام ہے، اپنی زبان کو گالیوں سے محفوظ رکھو، اپنے ماں باپ کی لعنت اور ان پر گالی کا سبب مت بنو۔ اور یاد رکھو والدین کو ستانا اور والدین کو دکھ دینا، والدین کو تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کو ستانا اور تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں ملے ہیں، قسمت سمجھو اپنی، تقدیر سمجھو اپنی۔ کتنے نوجوان ہیں ترستے ہیں کہ کاش میرے بوڑھے ماں باپ ہوتے۔ تمہارے ماں باپ اگر تم کو بڑھاپے میں ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کو اف بھی مت کہو، ان سے جب بھی بات کرو ادب سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ تو والدین کو تکلیف پہنچانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے وَشَهَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جب آپ سے پوچھا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، آپ نے فرمایا کہ شرک کرنا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، لیکن آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی جھوٹ سے اپنے دامن کو بچاؤ، 3 چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، امانت میں خیانت مت کرو، وعدے میں وعدہ خلافی مت کرو، اور جھوٹ مت بولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ چند کبیرہ گناہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو اپنے دامن کو ان گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے اگر کوئی ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جس مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے ہوا ہے، اللہ اس مسجد کا کام جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اب تک مسجد کی اس تعمیر میں حصہ نہیں لیا ہے یا اپنی حیثیت کے مطابق کم لیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں جاتے جاتے آپ مسجد کو دان دیتے ہوئے اور اس اللہ کے گھر میں حصہ لیتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دان کو، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اس مجلس کی حاضری کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔